یہ جو وائزین حضرات ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہری بات ہے عوام سنتی ہے اور عوام بڑی تعداد میں ہوتی ہے، نظریاتی لوگ اور علم شناس لوگ وہ تو کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو پذیرائی بہت ہوتی ہے ان کی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، جو زیادہ سننے والے، جن کے زیادہ سبسکرائبر یا فالوورز آج کی زبان میں کہتے ہیں، وہ ان وائزین کے ہوتے ہیں بنسبت جو ہمارے معلمین یا محققین یا مجتہدین ہیں. اب جہاں پر عوامی پذیرائی آتی ہے وہاں پر ظاہری بات ہے ایک طرح کی آزمائش بھی آ جاتی ہے. تو جب آپ عوام کی نظر میں آ جاتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز کی اسکروٹنی کر رہے ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی وائز جو ہے وہ اگر واز میں بیٹھ کے دنیا کی بیزاری لوگوں کو بتا رہا ہو اور کہے کہ بھئی یہ مچھر کا گھر ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے اور یہ مچھر کا پر ہے، اور وہ خود اگر کسی لینڈ کروزر میں جا رہا ہو تو ہم نے دیکھا فیس بک پر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، بھئی یہ دنیا کو تو یہ کہتا ہے. اس کا کیا حل ہے کہ اب وہ وائز نے بتانا بھی ہے کہ بھئی آخرت کی طرف جاؤ، یہ دنیا پرستی سے نکلو، لیکن وہ خود بھی ایک ظاہری بات ہے، ایک شخصیت ہے، اس کو بھی گاڑی چاہیے، وہ بھی سفر کرے گا. تو لوگ پھر وہ جو واز وہ بتاتا ہے اس کو اسی میں پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہوگا، یعنی یہ تو ہوگا بھائی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں پھر جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی. لوگ ہیں، لوگوں نے چیزوں کو ایک خاص جگہ سے دیکھنا ہے. وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو آپ کی زندگی سے متعلق کر کے نہ دیکھیں. ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے اور واعظین کی بھی. واعظین بھی بعض اوقات جب جوش خطابت میں کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جو حدود اللہ نے بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس دعوت پر ہم کو کھڑا کیا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فقیری اختیار کر لینی چاہیے یا آپ کو جنگل میں چلے جانا چاہیے یا آپ کو کسی اچھے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. اس میں سے کون سی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے؟ اس میں لوگ بڑی غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں. اصل میں کچھ ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات لوگوں کو پیش آ گئے ہیں. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے 2 پیغمبر ہیں، سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح. دونوں نے گھر ہی نہیں بنایا، دونوں نے نکاح بھی نہیں کیا، ان کے یہاں کوئی اولاد بھی ہونے کا سوال نہیں تھا. انہوں نے غار میں قیام کر لیا ہے، جنگل میں رات سو گئے ہیں، گلیوں میں پھر کے اپنی دعوت پیش کر دی ہے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کے بعد خاص وجوہ ہے. یہ کوئی عمومی قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ انہی بنی اسرائیل میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان جیسے پیغمبر ہوئے ہیں. قرآن مجید ان کے گھروں کا، ان کے محلات کا نقشہ کھینچتا ہے. سیدنا سلیمان کے محل کے بارے میں آپ قرآن پڑھیے، سرہم ممرد من قواریر. وہ اپنی تعمیرات میں جو کچھ کرتے تھے اس کی تصویریں کھینچی اور اس کو اپنا بڑا فضل اور بڑا انعام قرار دیا ہے. اسی طرح سے زینتوں کے بارے میں قرآن مجید نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے. تو یہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جیسے کہ مسیحیوں کیا ہوا، کوئی خاص سبب بنتا ہے، وہ سبب وہاں پہ بالکل واضح ہے، انہوں نے بتایا ہے. آپ انجیل کو پڑھیں تو سیدنا مسیح یہ بات بتاتے ہیں کہ میری قوم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اب اس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، یہ درخت اب گرنے والا ہے، اس میں میں گھر کہاں بناؤں اور اس میں بچے کہاں پیدا کروں؟ یہ مجھے اب آخری درجے میں ان کو یہ بات کہنی ہے اور چلے جانا ہے. یہ ایک خاص مقام اور مرتبہ. اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی. ہجرت سے پہلے آپ معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور آپ اگر پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ بالعموم لوگ یہ کہتے تھے کہ بڑے متمول آدمی ہیں. یعنی آپ نے تجارت کی، آپ کے حالات بہت اچھے تھے، آپ کے یہاں کھانے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کی دعوتیں ہوتی تھیں، وہ اسی طرح ہوتی تھی جس طرح کے لوگوں کو عام طور پر دعوتیں ملتی ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی، اور ذمہ داری کی نوعیت یہ تھی کہ مہاجرین کے قافلے آ رہے تھے، ان کو کہیں سیٹل کرنا تھا. اس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا، 4-5 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں اب بالکل فقر کی زندگی بسر کروں گا جب تک میں ان مہاجرین کے معاملات طے نہیں کر لیتا. یہ ایمرجنسی کے خصوصی حالات کے معاملات ہوتے ہیں. عام زندگی یعنی عام حالات میں جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ معمول کی زندگی ہونی چاہیے، اس میں اعتدال رہنا چاہیے. وہ بات جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ میری پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام کس نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. تو دین کا تصور صحیح ہو، بات کو بیان کرنے کا طریقہ صحیح ہو اور بات اسی اعتدال سے کہی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس طرح کی بات نہیں ہوتی. دونوں جانب حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کچھ فراخی دیتا ہے تو وہ اس فراخی سے فائدہ اٹھانے میں بھی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں ان کو جب بات سننے کو ملتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گویا یہ تو فقر کی دعوت ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے،
یہ سارا عدم توازن ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہی اس معاملے میں آخری درجے میں اعتدال پر قائم ہوتے ہیں۔ کرنا یہ چاہیے کہ بیان کرنے والے بیان کو بالکل درست اور متوازن رکھیں، اس میں جو اللہ کی قائم کردہ میزان ہے اس میں خلل نہ آنے دیں، اور سننے والے بھی ان کو انسان سمجھیں اور ان کی بات سنیں۔